آزان ہوتی تو کوئی موچی تھا تو اپنی سوئی چمڑے سے نہ نکالتا، وہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی ہل چلا رہا تھا تو اپنے جانوروں کو وہیں چھوڑ دیتا، کوئی سامان اتار رہا تھا تو سامان وہیں چھوڑ دیتا، سب کچھ چھوڑ کر، سارے رشتے کام کاج چھوڑ کر سب سے بڑے رشتے کو نبھانے آتے حضور کی بات کرتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے چلے آتے۔ ان کی روحوں نے کتنی پرواز کی، کتنا عروج پایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ہر یونیورسٹی فارغ التحصیلی کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، حضور کی بارگاہ سے روحوں کی پرواز پانے والوں نے سرٹیفکیٹ پایا۔ سرکار نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے لوگوں، میرے سارے صحابہ اس عروج پر ہیں کہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جس کے پیچھے لگو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے، ہدایت میں جاؤ۔ اپنی روح کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کا علاج ڈبے پیروں سے نہیں ہوگا، عاملوں سے نہیں ہوگا۔ آج تک تو کہتے تھے، پہلے لوگ کہتے تھے روحانی علاج کا بورڈ لگتا تھا، آج تک تو بھی اس سے آگے چلے گئے۔ اب تو کہتے ہیں دیکھیے، جادو کا علاج نوری سے نہیں ہو سکتا ہے، جادو کا علاج جادو سے ہو۔ کالا جادو کی کاٹ کالا جادو کرے گا، اور ہمارے مسلمان مرد اور اندھے منہ اٹھا کر پہنچے ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، یہ جادو سورہ فلق والناس نازل ہوئی۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ نوری سے کالے جادو کا علاج نہیں ہوتا، مسلمان کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ شیطان کی طاقت اور قرآن کی طاقت کا مقابلہ مسلمان کر رہا ہے۔ روح مر گئی، روح مردہ ہو گئی، تو پھر شیطان نے یہ مشورے دینا شروع کیے، کالا جادو کا۔ اور جن کی روح زندہ تھی، جنہوں نے اپنی روح کو پوری غذائیں دی تھی، پوری دوائیں دی تھی، بڑا خیال رکھا تھا، ایک بسم اللہ پڑھ کے پھونک مارتے تھے، مٹی کا ڈھیلا سونا بن جاتا تھا۔ اللہ، اس روح کا روح الارواح سے تعلق جو ہوتا ہے، کتنا قیمتی فانوس لگائے، کتنا خوبصورت چراغاں کرے، لیکن بجلی کا کنیکشن نہ ہو، کوئی کام، خوبصورتی، کوئی سجاوٹ، کچھ روشنی، کوئی فائدہ، کوئی نفع، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روح کو جتنا بھی آپ اپنے طور پہ سمجھتے رہے، جب اس کا تعلق روح الارواح سے نہیں ہے تو یہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، الٹی ٹینشن، پریشانی، خود جسم کے لیے پریشانی۔ اور جب اس کا تعلق وہاں ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جس قدر اس کی غذا بڑھتی جائے گی، جسم بڑھتا جائے گا، چراغ اور روشن ہوتا جائے گا۔ کبھی اس چراغ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو خوشبو بھی پھیلتی ہے، روشنی بھی پھیلتی ہے، اور پھر روح کو روح والا ہی جانتا ہے، روح کی عروج کو روح والا ہی جانتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ سرکار داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چراغ تو پہلے ہی روشن تھا، وہاں روح کے وہ خوشبوئیں اور اس کی روشنیاں تو پہلے ہی اپنا فیضان لٹا رہی تھی، لیکن ایک بڑی روح والے نے آ کے سارا راز اور کھول دیا، اور پیپان کے دوہل پورے عالم نے اعلان کر دیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل کامل را رہنما۔ اللہ اکبر، روح کی پرواز، روح کا عروج اور روح کا خیال اپنے تصور میں لائیے اور یقین کیجیے، اسے غذا دے کر دیتے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، حقیقت، قرآن، حدیث، حضور کا ارشاد، اللہ کا حکم۔ اللہ ہی نے یہ دو جسم دیے، اور دونوں جسموں کا حساب ہوگا۔ یہ اعضاء جو بولیں گے یہ صرف جسم کے نہیں ہیں، روح بھی بولے گی کیا 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 ہے۔ اور ایک آخری حدیث سے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔
بہت مشہور حدیث شریف، درس میں، بیان میں، تقریر میں، کہاں کہاں سنی ہوگی کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہی داغ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو وہی داغ اور بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ بڑھ جاتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے تو اور داغ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی ہدایت اور دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کسی شرابی آدمی کا، کسی بہت گناہگار زانی آدمی کا ہارٹ کا آپریشن ہو، اس کا دل کالا نکلا ہے کبھی؟ کسی کا دل آج تک کالا نہیں نکلا، سیاہ نہیں نکلا ہے، کوئی داغ نہیں دیکھا گیا۔ حضور نے فرمایا داغ ہے۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دل نہیں ہے، روح کا مرکز۔ ہر ہونے والا گناہ، ہر ہونے والی بغاوت، ہر اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانی، سرکشی روح پر ایک زخم ہے، اور وہ زخم بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، روح مفلوج ہوتی جاتی ہے، مفلوج ہوتی ہے، اس کی بات مانی نہیں جاتی، اس کی قوت کام نہیں کر پاتی، وہ اپنے نفع نہیں دکھا سکتی، کوشش بھی کرتا ہے، 2 قدم اتر کر مصلے پر 2 نفل پڑھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی، جسم بھاری ہو گیا، روح کمزور ہو گئی، تو کمزور اپنے بھاری جسم کو کیسے کھڑا کرے مصلے پر؟ اور جب وہ جسم گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو روح تڑپ تڑپ کر کہتی ہے خدا کے لیے مت جاؤ، لیکن اس کمزور روح کی آواز اتنا بھاری جسم کیسے سنے؟ وہ پچھاڑ دیتا ہے۔ یہ روح کی آواز ہی کو تو ضمیر کہتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے ضمیر میرا جھنجھوڑ رہا ہے، وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ روح کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، بزرگوں، اپنی روح کا خیال کرو، اپنی روح کا حق ادا کرو۔ خدا کی قسم، تمہارے حق لوگ تمہیں تمہاری ڈیوٹی پر دینے آئیں گے، تم سے کوئی نہیں کچھ چھینے گا، تم سے کوئی نہیں کوئی لوٹ سکتا ہے۔ تم روح کی غذا دو، تمہاری روح کے ساتھ تمہارا انصاف ہر جگہ تمہیں انصاف دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بات نہیں، قرآن کی بات۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انکم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمیشہ ترقی یافتہ رہو گے، بلند و بالا رہو گے، سب کے سر پر رہو گے، سرپرست رہو گے، دنیا و دین کے حاکم رہو گے اگر تم مومن رہو گے، تم مانتے رہو گے، روح کی غذا، جسم کی غذا، سب کو پورا پورا انصاف کرتے رہو گے، تو پھر تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ جن کی روحوں نے پروازیں کی ان پر کروڑوں سلام۔ اپنے جسموں کو کمزور کر دیا، اپنی چیزوں تمہارے فاروق سے۔ اللہ اکبر۔ ساری عمر جسم کو پالا تھا، لوگ دیکھتے تو ڈر جاتے تھے، ہیبت، غصہ، جلال، لیکن جس دن سے حضور کے قدموں پہ لگے، روح کو نبھانا شروع کر دیا، روح کو غذا ملی، تو پھر روح کیسی طاقتور ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کہ سو رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کا ایلچی کھڑا ہوا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ اس عمر فاروق کو قتل کرنا کتنا آسان ہے، لیکن سوچتے ہی ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہود و نصارہ کو مل کر، پوری دنیا والوں کو مل کر یہ ماننا پڑا اور کہنا پڑا کہ لوگوں، مسلمانوں کے پاس ایک عمر فاروق اور ہوتا تو پوری دنیا پر صرف دین اسلام ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یہ جسم اور روح لے کر آنے والے جو ان کے غلام ہو گئے تھے اور انہوں نے پورا پورا انصاف کیا، تو اللہ نے انہیں اس امت کا امام بنایا۔ کوئی غوث اعظم ہوئے، کوئی گنج بخش حجویری ہوئے، کوئی غریب نواز ہوئے، پھر یہ چشمے بہے، غلاموں کی لائنیں لگی، کوئی قادری لائن، کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سوربندی، یہ سب روح ہی کی تو لائنیں ہیں، روح ہی کے تو رشتے ہیں۔
لیکن آج ہم جسم کے رشتوں کو اتنا نبھا رہے ہیں اور روح کو اکثر بھولے ہوئے ہیں، اور روح کی صدا و آواز کون سنے، اس پر کون توجہ دے؟ اے لوگوں، اپنے آپ کو بار بار سمجھاؤ، منصف بناؤ، عادل بناؤ، کچھ عدل و انصاف کرو، اس ترقی ہوئی اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت پر بھی ترس کھاؤ، اس کی بھی کوئی غذا اسے دے دو۔ بہت عرصہ ہو گیا، کبھی قرآن کو اٹھا کر اس کی آواز تو سنو کہ اسے کھولے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ سب سے حسین چہرہ نیٹ پر ڈھونڈنے والوں، فلموں میں ڈھونڈنے والوں، چوراہوں چوکوں پہ حسین چہرے ڈھونڈنے والوں، کبھی دیکھا ہے حسین چہرہ کہاں ہے؟ حسین چہرہ قرآن کا چہرہ، قرآن کا چہرہ، اور قرآن کا چہرہ صبح صبح جو زیارت کر جائے اس کا چہرہ ہر ایک کوئی حسین نظر آتا ہے۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بنایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے چہروں کا حال یہ ہو گیا کہ کافر دشمن قتل کا منصوبہ بنا کر بھی آتا، چہرے پر نگاہ پڑتی، قدموں میں گر کر غلام ہو جاتا۔ لیکن آج ہم قرآن مجید سے اتنا دور ہیں، کتنے مسلمان تو ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ زمین پر چلتے ہیں، باتیں آسمان کی کرتے ہیں، نماز تک نہیں، قرآن کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا زندگی میں، بات طریقت، حقیقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولایت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کس چیز کو سمجھ نہیں آ گیا؟ حضور کی اتباع، حضور کی عقیدت، حضور کی محبت، حضور کے صحابہ و اہل بیت کی غلامی، ولایت کا اس کے سوا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں، پہلے زمین پر چل لو، زمین پر چلنا تو سیکھ لو، حضور کے طریقہ کار کے مطابق زمین پر چلنا آنا جانا تو سیکھ لو۔ آسمان کی باتیں پھر ہیں، یہ روح خود ہی پھر باتیں کرتی ہے وہاں کی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ صوفیہ بزرگوں نے بڑا ایک عجیب نقطہ بیان کیا کہ جسم جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا شور مچاتا ہے، روح جتنی طاقتور ہوتی ہے اتنی خاموشی ہو جاتی ہے۔ اتنی خاموشی، پردے بے پردہ، پردے بے پردہ، بات بے پردہ، گفتگو بے پردہ، کھانا پینا ہر شے پردے میں، یہاں تک کہ مزار کے پردے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ روح کی پرواز و بلندی۔ اور جب تک جسم بڑھ رہا ہے، طاقت، جلال، دبدبا، ظلم، گفتگو، بات، شور، اور جب روح کا غلبہ ہو جائے جسم خاموش ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، وہ قیدی ہو جاتا ہے۔ میں ایک پتہ کی بات کہہ رہا ہوں، روح قیدی ہے، جسم پنجرا ہے، اور روح غالب آ جائے تو جسم قیدی ہو جاتا ہے، روح اس کا پنجرا ہو جاتا ہے۔ وہ روح پھر جہاں چاہتی ہے کھینچ کے لے جاتی ہے، جسم بھلے مانے یا نہ مانے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر جسم پنجرا رہا تو پھر یہی کھینچ کے لے جاتا رہے گا، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کسی گناہ کی محفل میں، کبھی کسی کا، پھر بہت متذبذب، اتنے متذبذب اس طرح، پہلے تو ظاہری اعمال میں تذبذب ہوتا ہے اور پھر ایمان پر بھی تذبذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ پھر ملتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے، پتہ نہیں یہ روح اور جسم کی جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے، کیسے ہوگا، پتہ نہیں کون صحیح ہے، یہ کہتے کہتے کچھ اور کہہ جاتے ہیں، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے کیوں کیا، یہ جسم کے سوال کیوں ہوئے؟ روح مر گئی، اس کو عقیدت کا پانی نہیں ملا ہے، اس کو محبت کی غذا نہیں ملی ہے، دوا نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کسی مریض کو دوا پلاؤ تو دوا کڑوی لگتی ہے، غذا بھی بری لگتی ہے۔ اس لیے تو اتنا چلانا کتنوں کو برا لگ رہا ہے، اتنی محفلیں، اتنا حضور کا ذکر کتنوں کو نازیبا لگ رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں، حضور کی عقیدت اور احترام اور محبت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، کمزوری غذا کی ہے، کچھ غذا بھی توجہ دیں۔
اور آج حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس سے اچھا موقع کب آیا، اس سے اچھی محفل کہاں ملے گی؟ اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہماری عقیدت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، جہاں ان کا ذکر محبت سے ہوتا ہے وہاں ان کی نگاہ بھی ہوتی ہے۔ آج ان کی نگاہ میں بیٹھے ہیں، کیوں بھائی؟ تو ارادہ کرو، ایک نیت تو کرو، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، میں ووٹوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، خدا کی قسم، کسی اور بات کے لیے، آپ کی روح کی غذا کے لیے بلند ہاتھ اٹھائیے۔ آئندہ کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی پیشانیوں کو سجدے کے زیور سے سجائیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی کام ہو یا نہ ہو، نماز ہاتھ سے آ جائے اور صبح کے وقت قرآن کا چراغ روشن کرے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نوز ہوتا ہے، بے برکتی ہے، نہ چاہتی ہے، لڑائی جھگڑا، کوئی تعویذ چاہیے، تعویذ، یہ تعویذ کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں تعویذ کا مخالف نہیں، بہت خود بھی دیتا ہوں، لیکن قرآن سے بڑا کون سا تعویذ ہے؟ اسے تو 7 غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ ارے اس چراغ کو روزانہ روشن کیا ہوتا تو گھر میں نہ چاہتی ہو، لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف اور نحوست کا اندھیرا نہ آتا۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی لیلۃ لم یصبہ الفاقۃ ابدا، کما قال، فرمایا جو شخص روزانہ رات کے اندر سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی تنگدستی آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، روزگار اور بے روزگاری اور نحوست کیسے دور ہوگی؟ قرآن مجید سورہ واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادی کی شادی کی، بین مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا باب ابن مصطفیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ آپ نے پوچھا عمر بیٹی کو جہیز میں کیا دیا ہے؟ کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے بتاؤ، مل جل کر اپنی بیٹی کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، تمہاری بیٹی ہے، ہماری بھی بیٹی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی میں نے اپنی بیٹی کو خزانہ دیا، بہت بڑا خزانہ دیا جہیز میں۔ سرکار مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بہت حیران ہوئے، عمر فاروق کے پاس اتنا بڑا خزانہ کہاں سے آیا؟ چند دن گزر گئے، بات باہر آئی کہ صاحبزادی کو شادی میں جہیز میں ایک مٹی کا پیالہ اور ایک چادر دی، کوئی سامان نہیں۔ سر راہ امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا اور کہا عمر آپ نے اپنی بچی کو ایک پیالہ اور ایک چادر جہیز میں دی ہے، مجھے بتایا ہوتا کچھ مل جل کر ہم اس بچی کے لیے سامان کا انتظام کر لیتے، آپ تو کہتے خزانہ دیا ہے۔ اور فرمایا علی خدا کی قسم خزانہ دیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے سورۃ الواقعہ خزانہ ہے، میں نے اپنی بچی کو یہ سورت حفظ کرا دی ہے۔ آج دیکھیں ہم خزانہ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ خزانہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مسلمانوں، اہل ایمان اور حضور کی محبت کرنے والوں، قرآن